بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ٹی وی کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے بچ جانے والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوا اور آپ کے بیٹے امام زین العابدین کس طرح محفوظ رہے اور زندگی کے بقیہ 40 سال لوگوں کو اپنی زیارت سے مستفید کرتے رہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو معلومات دینے جا رہے ہیں، اس کو ہم نے تاریخ طبری، مسند امام احمد بن حنبل جو حدیث کی معتبر کتاب ہے، اور صحاح ستہ میں سے سنن ابو داؤد اور صحیح بخاری سے لیا ہے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی طرف سے 75 یا 72 افراد شہید ہوئے، جن کا مختلف تعداد سیرت کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، جن میں سے تقریباً 20 جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں سے تھے۔ ان میں سے امام حسین علیہ السلام کے 2 بیٹے اور ان کے 6 بھائی، جن میں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی اور غازی عباس علمدار بن علی جو ان کے بھائیوں میں مذکور ہیں، اور حسن بن علی کے 3 بیٹے، جعفر بن ابی طالب کے بھی 3 بیٹے، عقیل بن ابی طالب کے بھی 3 بیٹے اور 3 پوتے شامل تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعہ کربلا میں ابن زیاد، یزید اور شمر کے لشکر کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرنے والے تھے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی چیزوں کو چرایا گیا، جن میں تلوار، جوتے اور سامان تھا، اور آپ کے ساتھ جو خواتین مقدسات تھیں ان کے زیورات بھی چھینے گئے۔ ناظرین، سب سے الفناک بات یہ تھی کہ شمر امام حسین علیہ السلام کے اکلوتے بچ جانے والے صاحبزادے امام زین العابدین، جن کا اصل نام علی بن حسین ہے، ان کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا، جو اپنی علالت و بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ لیکن ابن سعد نے شمر کو ایسا قبیح عمل کرنے سے روکا، اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر 60 سے زیادہ زخم تھے۔ پھر گھوڑوں کے ساتھ آپ کی مبارک جسم کی توہین کی گئی، اور گھوڑوں کے سموں سے آپ کے جسم مبارک کو روندا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے جسم مبارک کو ان کے سروں سے جدا کیا گیا، اور لیکن دوسری طرف ابن سعد کی فوج میں بھی، یعنی یزیدی لشکر میں سے بھی 88 لوگ ہلاک ہوئے، جنہیں ابن سعد کے جانے سے پہلے دفن کر دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد قریبی گاؤں سے بنو اسد قبیلہ کے افراد تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی ان کے سروں کے بغیر لاشوں کی تدفین کی۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بنو اسد قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اور آپ کے رفقا کی تدفین کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اور آپ کے رفقا کے سروں کو امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ سمیت ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ اس بدبخت لعین نے امام حسین علیہ السلام کے لبہ مبارک، وہ جنہیں رسول اللہ چوسا کرتے تھے، وہ جنہیں رسول اللہ اپنے لبوں سے بوسہ دیا کرتے تھے، اس نے ایک چھڑی سے کھولنے کا ارادہ کیا، اور روکنے کے بعد بھی وہ اس فعل سے باز نہ آیا۔ اس کے بعد ناظرین، اس نے امام زین العابدین کی شہادت کا ارادہ کیا، لیکن امام حسین کی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے درخواست کی، اور امام زین العابدین کی علالت کی بات کہہ کر امام زین العابدین کی اللہ کے حکم سے حفاظت کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، مختصر کرتے چلیں تو پھر امام حسین علیہ السلام آپ کے اہل خانہ کو آپ کے سر مبارک سمیت یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ اس نے بھی چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے لبہ مبارک کی توہین کی، لیکن یزید بدبخت بظاہر امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کی عورتوں اور امام زین العابدین کے ساتھ بظاہر ہمدردی کا ایک دکھلاوا کرتا رہا، اور ابن زیاد پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے اس نے اپنے دربار میں لعنت کہنے کی بھی کوشش کی۔ یزید کے گھر کی عورتوں نے بھی اسیران اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ
بظاہر ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن ناظرین یہ یزید اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے محض ریا اور دکھلاوا تھا۔ ناظرین، عاشورہ کے دن شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پسماندگان، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے، بالغ مرد صرف امام زین العابدین تھے، ان کو قید میں رکھا گیا۔ اسیران کربلا کو امر سعد کے حکم پر 11 محرم کی رات کربلا میں ہی رکھا گیا اور 11 محرم کے دن زور کے بعد جو پیچھے بات مذکور ہوئی ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے شمر اور ان کے ہمراہ شام میں دربار یزید میں ان کو روانہ کیا۔ ناظرین، ابن زیاد کے سامنے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطاب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے نوازا، ہمارے خاندان کو ہر ناپاکی سے محفوظ رکھا، فاسق کے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوتی اور بدکار کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اور بدکار تم ہو اور تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ سیدہ پاک مزید ارشاد فرماتی ہیں، اچھائی کے سوا میں نے اپنے خاندان میں کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شہید ہونا لکھا تھا اور انہوں نے بھی اطاعت کی اور اپنی ابدی منزل کی جانب چلے گئے۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے سامنے کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت کریں گے، تب دیکھنا اس دن کون کامیاب ہوتا ہے۔ اے ابن زیاد، تم پر تمہاری ماں روئے۔ اور سیدہ زینب نے مزید ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تم نے ہمارے بزرگ کو مارا، تمہارے درخت کو کاٹا اور جڑ کو اکھارا، اگر یہ کام تمہاری شفا کا باعث ہو تو تم نے شفا پا لی۔ ناظرین، سیدہ زینب نے جب کہا کہ اچھائی کے سوا میں نے اپنے خاندان میں کچھ نہیں دیکھا، اور اے ابن مرجانہ، اے ابن زیاد، تمہاری ماں تم پر روئے، ان جملوں کو سن کر ابن زیاد غصہ ہوا اور آپ کو سزا دینا چاہا، تو عمر بن حریث نے کہا، امیر، یہ ایک خاتون ہے اور خواتین کی باتوں پر انہیں کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ ناظرین، اس کے بعد امام زین العابدین اور آپ کے خاندان کے رفقا جب مدینہ تو رسول واپس پہنچے تو ایک شخص سامنے سے آیا اور آ کر رونے لگا اور کہا کہ آپ مظلوم ہیں۔ تو اس بات پر امام زین العابدین، جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اور پاؤں میں زنجیریں تھیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں حرکت دی پورے جلال سے، تو آپ کی ہاتھوں کی وہ ٹوٹ کر گر پڑی اور پاؤں سے زنجیریں ٹوٹ گئیں، اور فرمایا کہ ہم طاقت رکھتے تھے، ہم اختیار رکھتے تھے، ہم پیاسے ضرور تھے، لیکن یہ ایک قدرت کی لکھی ہوئی تقدیر تھی جس نے آنا تھا، جس کے لیے رسول اللہ نے اس کی بشارت پہلے دی تھی، اور جس کے لیے آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا تھا، اپنے نواسے امام حسین کو بچایا تھا، وگرنہ ایسے نہیں تھا۔ ہم فرات کو اگر حکم دیتے تو فرات اپنا رستہ تبدیل کر لیتا، ہم بے بس نہیں تھے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، اس نے اپنے دین کو زندہ رکھنا تھا۔ اور جس طرح کسی شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔